ایک طرف پاکستان بے سر و سامانی کی عالم میں حالت جنگ میں تھا تو دوسری طرف بانی پاکستان شدید بیمار ہو گئے، لیکن بیماری بھی انہیں گورنر جنرل کی حیثیت میں پاکستان کی خدمت کرنے سے نہ روک سکی۔ قائد اعظم کے دور حکومت میں پاکستان کی مشکلات بے پناہ تھی مگر حوصلے جوان تھے۔ اس دور میں مالی مشکلات کے ساتھ 70 لاکھ مہاجرین کا اضافی بوجھ بھی پاکستان کے کندھوں پر آن پڑا تھا۔ ان مشکلات کے علاوہ ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ آزادی کے وقت پاکستان کا کوئی آئین نہیں تھا، چنانچہ 1935 کے برطانوی آئین کو ہی معمولی تبدیلی کے بعد پاکستان میں نافذ کر دیا گیا۔ 30 ستمبر 1947 کو پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ سب سے پہلے پاکستان کو ایران نے تسلیم کیا اور فرانس میں پاکستان کا قومی پرچم سب سے پہلے لہرایا گیا۔ لیکن ایک بات جسے شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ جب پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا تو دنیا میں صرف ایک ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ ملک تھا برادر اسلامی ملک افغانستان۔ تو یہ وہ حالات تھے جن میں قائد اعظم کو انتہائی خطرناک حالات میں بلوچستان کے شہر زیارت سے کراچی لایا گیا۔ آپ ایئرپورٹ پر اترے تو بیماری سے نڈال تھے، لیکن انہیں اس حالت میں لے جانے کے لیے ایک کھٹارا سی ایمبولنس بغیر نرس کے بھیج دی گئی۔ اس پر ستم یہ کہ ایمبولنس قائد اعظم کو ان کی رہائش گاہ تک پہنچانے سے پہلے ہی راستے پر خراب ہو گئی۔ جب دوسری ایمبولنس منگوائی گئی تو اس دوران 1 گھنٹے کا وقت لگا، جس میں محترمہ فاطمہ جناح بیمار بانی پاکستان کو پنکھا چلاتی رہی۔ اس سوال کا جواب آج کسی کے پاس بھی نہیں کہ خراب ایمبولنس بھیجنا ایک سازش تھی یا یہ ایسا ایک بے سر و سامانی سے لپٹی ریاست میں کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ہوا۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کی آمد کے بارے میں لیاقت علی خان آگاہ ہی نہیں تھے۔ یہ عزت بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اس وقت پورے کراچی میں صرف 2 ایمبولنس تھی، جن میں سے ایک کو قائد اعظم کے لیے بھیج دیا گیا۔ شاید یہ کمیونیکیشن کی تاریخی غلطی ہو، لیکن بہت سے لوگ آج بھی یہ مانتے ہیں کہ خراب ایمبولنس بھیجنا دراصل ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ قائد اعظم جب اپنے گھر پہنچے تو بیماری سے بری طرح نڈال ہو چکے تھے۔ آخری وقت میں ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح اور ذاتی معالج کے سوا ان کے ساتھ کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ وہاں موجود لوگوں کے مطابق ان کے آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان۔ انہوں نے یہ کہہ کر اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ قائد اعظم کے جنازے میں 6 لاکھ لوگ شریک ہوئے۔ قائد اعظم کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ علامہ شیر احمد عثمانی نے پڑھائی اور خواجہ ناظم الدین کو پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل نامزد کر دیا گیا۔